السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت یعنی ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی اس نے نیت کی تھی۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ حکومت کو سپریم کورٹ میں لگا کرارا جھٹکا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے دائر کی گئی SLP کو سپریم کورٹ نے کیا مسترد۔ نائب امیر امارت ملت اسلامیہ حافظ لائق خان کی حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے ملاقات۔ نمائندگی ائمہ مؤذنین کے اعزازیہ کے گرین چینل کے ذریعے ہر ماہ اجرائی اقدامات۔ محمد علی شبیر کا بیان۔ چکران پلی منڈل کے مقام پر واقع ارگل منی پلی PSCS کے زیر اہتمام قیام عمل میں لائے گئے مکئی خریدی سینٹر کا رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے کیا افتتاح۔ شہر نظام آباد کے کنٹیشور میں تلنگانہ ہاؤسنگ بورڈ کے زیر اہتمام سرکاری زمینات کو فروخت کرنے کے لیے انعقاد عمل میں لائے گئے۔ ہراج میں بلڈرز کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے بولی لگائی۔ اس ماہ کی 18 تاریخ کو BC ریاستی بند کی اربن MLA دھل پال نے کی مکمل تائید۔ اربن MLA سے BC قائدین سدھاکر و دیگر نے کی ملاقات۔ سوشل میڈیا کے تحت KTR کی جانب سے کیے گئے تبصرے کی مخالفت کرتے ہوئے CP دفتر کے پاس کانگریس قائدین نے کیا احتجاج۔ سابقہ وزیر KTR کی مخالفت میں نعرے لگانے کے باعث CP دفتر کے پاس صورتحال کشیدہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ڈاکٹر محمد عبدالقوی صدر شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی مقرر۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے معروف محقق، صحافی اور استاد ڈاکٹر محمد عبدالقوی کو صدر شعبہ اردو کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر T یادگری راؤ کی ہدایت پر رجسٹرار پروفیسر M یادگری نے اس تقرری کے احکامات جاری کیے، جس کے بعد ڈاکٹر عبدالقوی نے آج اپنے عہدے کا باقاعدہ جائزہ حاصل کیا۔ ڈاکٹر عبدالقوی اس وقت ڈائریکٹر مائنارٹی سیل اور چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز ان عربک کی ذمہ داریاں بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ تدریس و تحقیق کے شعبے میں انہیں 16 سال سے زائد کا تجربہ حاصل ہے، جس دوران انہوں نے تلنگانہ یونیورسٹی کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی اپنی خدمات انجام دیں اور اردو تدریس میں نمایاں مقام پیدا کیا۔ دوران طالب علمی وہ 2 مرتبہ لندن، انگلینڈ کے مطالعاتی دورے پر گئے، جہاں انہوں نے اردو ٹائمز جیسے بین الاقوامی اخبار سے وابستگی کے دوران یورپ و امریکہ کے معروف اردو ادیبوں، شعراء اور صحافیوں سے علمی روابط قائم کیے۔ مغربی دنیا کے اردو اخبارات و رسائل پر ان کی تحقیق کو استاذ کرام نے غیر معمولی طور پر سراہا۔ ان کی 2 کتابیں مغربی دنیا کی اردو اخبارات و رسائل کی علمی و ادبی خدمات اور عبدالمجید دریابادی بحیثیت صحافی کو علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ 100 سے زائد اقلیتی نوجوانوں کی BRS پارٹی میں شمولیت۔ سابقہ رکن اسمبلی بیگالہ نے نوجوانوں کا کیا خیر مقدم۔ شہر نظام آباد کے حلقے 30 آٹو نگر سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد حفیظ نے اپنے حامیوں کے ہمراہ بائیک ریلی کے ساتھ تلنگانہ بھون واقع ایلما گٹا پہنچ کر سابقہ رکن اسمبلی بیگالہ گنیش کے ہاتھوں BRS پارٹی میں شمولیت حاصل کی۔ ان کے ساتھ 100 سے بھی زیادہ نوجوانوں نے BRS پارٹی جوائن
کرتے ہوئے پارٹی کے حق میں کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر بیگالہ گنیش نے نوجوان حفیظ کا پارٹی میں خیر مقدم کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکومت بن کر پورے 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن شہر کی ترقی کے لیے بی جے پی کے MLA اور کانگریس حکومت دونوں ناکام ثابت ہوئے۔ آنے والے دنوں میں وہ شہر کا دورہ کرتے ہوئے دونوں پارٹیوں کے ناکامیوں کو عوام کے سامنے لانے کا اظہار کیا اور مستقبل میں پھر ایک بار BRS کی حکومت بننے کا دعویٰ کیا۔ اس موقع پر سابقہ نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، ڈی شیکھر، سینئر قائد MA متین، MA باری کے علاوہ دیگر کارکنان موجود تھے۔ بول رہے MLA صاحب اب زیادہ کیوں وقت نہیں دے رہے نظام آباد میں؟ جان بوجھ کے نہیں دے رہے۔ ہم آ رہے، ہمارا لوگوں سے، ہمارا بھائیوں سے مل رہے، چائے پی رہے، شادیوں میں جا رہے، کسی کی تکلیف ہے جا رہے۔ ہم بھی ان کے غلطیوں کا انتظار کر رہے، غلطیوں کا حساب لکھ رہے۔ ہم جب آئیں گے تو ہر ایک غلطی بتائیں گے۔ ارے ابھی جو بھی MLA ہے، گورنمنٹ ہے، ان کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ ابھی وہ وقت چل رہا، بولیں گے بھائی ہم 6 مہینے میں اگر شروع کرے، یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے، بولیں گے ہم آئے تو 6 مہینے ہوا، ابھی کہاں سے کریں گے؟ تو اس لیے ہم 2 سال ٹائم دیے، کچھ مہینے اور دیں گے، اس کے بعد ہم گن کے بتائیں گے کہ کیا کیا غلطی کی ہے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انسانیت کی خدمت جمعیت العلماء کا اہم مشن ہے۔ جمعیت علماء عہدیداروں کی نہیں، خادمین ملک و ملت کی جماعت ہے۔ کاماریڈی میں تربیتی اجلاس سے نائب صدر علماء جمعیت العلماء ہند حضرت مولانا سید مدنی صاحب و دیگر علماء کی تربیتی بیانات۔ نائب صدر جمعیت العلماء بند جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اراکین و ذمہ داران جمعیت العلماء حافظ و خدام دین کے اجلاس سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے اکابر علماء بند کی قربانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت العلماء ہند کے دستور میں ایسی تربیتی پروگراموں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جن میں کارکنان اور ذمہ داران کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اور کس منہاج پر کام کرنا ہے۔ آج کا یہ تربیتی اجتماع اس مقصد کے تحت منعقد کیا گیا۔ خطاب کے دوران مولانا نے شرکاء کو یاد دلایا کہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جمعیت علماء بند کے بانیاں و مؤسسین کون تھے۔ یہ وہ عظیم علماء تھے جو اپنے وقت کے بڑے محدثین، رہنما اور مصنفین تھے، طریقت و شریعت کے ماہر، درس و تدریس کے مسندن نشین اور امت کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ انہی اکابر کے فیضان سے یہ جماعت وجود میں آئی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ 1947 کے بعد اس جماعت سے مسلمانوں کی دینی تشخیص، تعلیمی بہتری اور سماجی بقا کے لیے اہم خدمات انجام دے تاکہ مسلمان اس ملک میں مذہبی شناخت کے ساتھ باوقار زندگی گزار سکے۔ خطاب کے دوران مولانا نے تاریخی تناظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے تمام بڑے مدارس تباہ کر دیے تھے۔ عیسائی مشنریوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اب مسلمانوں کے پاس اپنے علماء نہیں رہے، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس پڑھائیں، ہم مفت تعلیم اور رہائش دیں گے۔ مولانا صاحب نے وضاحت کی کہ ایسے نازک وقت میں ہمارے اکابر آگے بڑھے اور دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارہ قائم کیا۔ حضرت مولانا قاسم اور وہاں سے نکلتے ہیں اور جہاں خزانہ رکھا ہوا ہے وہاں سے اپنی پیٹھ پر لادتے ہیں۔ خادم کہتا ہے میری پیٹھ پر لاد دو، میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ اپنی پیٹھ پر لاد کے لاتے ہیں، اور داڑھی مبارک لمبی تھی، پھونکنی سے ایسے پھونکا جاتا تھا۔ آپ جلا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے میں جلاؤں گا، نہیں میں جلاؤں گا، پھونکنی سے پھونک مار رہے ہیں، سارا کا سارا دھواں پلٹ کے پوری داڑھی میں بھر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں قیامت کے دن یہی دھواں مجھے کامیاب کرے گا۔ کہاں سے یہ صفت آئی، کہاں سے یہ قوت آئی، کہاں سے یہ ذہن میں آئی بات؟ اب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر، قریب سے دیکھا۔ دیکھ لیجئے آپ سے
کس طرح سے خدمت خلق ہے؟ خدمت خلق ہمارے ایمان کا اور دین کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے وہ اکابر جنہوں نے اس ملک میں یہ تمام کام کیے ہیں وہی اکابر ہیں جنہوں نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی ہے، اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک جمعیت علماء ہند سے وابستہ رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ صدارت ہے تو بھی ہیں، صدر نہیں ہیں تو بھی ہیں، آج صدارت سے ہٹا دو گھر بیٹھ جائیں گے، نہیں موقع نہیں ہے۔ عوام کو برتھ سرٹیفکیٹ میں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے آرمور مجلسی قائدین کی میونسپل کمیشن سے ملاقات۔ نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونٹ صدر و سابق نمائندہ کونسلر محمد ظہیر علی کی نگرانی میں آرمور میونسپل کمشنر راجو سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری نمائندگی پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے عوام درخواست دے رہے ہیں، ان کو پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے، اس میں تاخیر اور ریجیکٹ بھی کر دیا جا رہا ہے، جس کے سبب مجلسی وفد نے کمشنر سے کہا کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آدھار کارڈ کے ساتھ اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ بعض افراد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن آدھار کارڈ کی بنا پر بھی برتھ سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے، مگر یہاں میونسپل میں عوام کو ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے اور برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جا رہا، اور کئی لوگ ہمارے پاس شکایت لے کر آ رہے ہیں۔ ہم نے میونسپل کمشنر سے تحریری نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آدھار کارڈ، راشن کارڈ، ووٹر آئی ڈی، پین کارڈ نوٹری کے ساتھ اپلیکیشن دینے کے باوجود پریشان کیا جا رہا ہے۔ عوام میونسپل کے چکر کاٹ رہے ہیں اور آفیسرز پریشان کر رہے ہیں۔ انہوں نے میونسپل کمشنر سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ایکشن لیا جائے اور جو لوگ مقامی 50 سال سے یہاں پر ٹیکس ادا کر رہے ہیں انکوائری آفیسر کو لگانا ہے، لیکن کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہو میونسپلٹی کے چکر لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس پر مجلس اتحاد مسلمین آرمور یونٹ کی جانب سے باضابطہ میونسپل کمشنر سے تحریری نمائندگی کی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونٹ کی جانب سے آرمور میونسپل کمشنر سے تحریری نمائندگی کی گئی، کیونکہ کئی لوگ جو کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، نان اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کے لیے یہاں پر اپلیکیشن دے رہے ہیں، ان لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے، کیونکہ وہ لوگ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے جو نان اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اس کو آدھار کارڈ، اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ پرانے لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تو جو ہے آدھار کارڈ کی بیس پہ بھی نان اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ اس کے ساتھ ہم نوٹری بھی لگا رہے ہیں، لیکن یہاں پر میونسپلٹی کے اندر جو ہے ان لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو نان اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ وہ لوگوں کو جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ شکایت لے کر ہمارے پاس آئے، تو آج ہم لوگ میونسپل کمشنر صاحب سے تحریری نمائندگی کیے ہیں اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آدھار کارڈ، راشن کارڈ، پھر جو ہے ووٹر آئی ڈی اور پان کارڈ، ان سب چیزوں کو لگا کر اور نوٹری لگا کر دینے کے باوجود بھی ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، پبلک پریشان ہے، عوام پریشان ہے، عوام جو ہے میونسپلٹی کے چکر کاٹ رہی ہے اور جو ہے آفیسرز یہاں پر پریشان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے میونسپل کمشنر صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس پر ایکشن لیا جائے، اور جو لوگ پراپرلی یہاں کے ہیں ان کے آلریڈی وہ لوگ جو ہے 50 سال سے ٹیکس بھر رہے ہیں یہاں پہ میونسپلٹی کو، ان لوگوں کو جو ہے انکوائری آفیسر کو لگانا، جبکہ ان کا آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی ہے، ہر چیز موجود ہے، ان لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کون سے بھی سرٹیفکیٹ کے لیے اگر اپلائی کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے میونسپلٹی کے چکر کٹائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے باضابطہ میونسپل کمشنر کو تحریری یادداشت دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے آپ لوگ جلد سے جلد جو بھی سرٹیفکیٹس ہوگا یا ڈیٹ آف برتھ کے لیے جو نان اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کے لیے عوام جو ہے ہجوم لگا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے، پروف پوچھا جا رہا ہے، کئی پروف رہنے کے بعد بھی ان پروف کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ تو نائب امیر امارت ملت اسلامیہ حفیظ لائق خان کی حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے ملاقات۔ نمائندگی آئمہ موذنین کے اعزازیہ کی گرین چینل کے ذریعے ہرما اجرائی کے اقدامات۔ محمد علی شبیر 3 مہینے سے ہمارے آئمہ اور موذنین کی تنخواہیں حکومت کو کی طرف سے ڈیو تھا، باقی تھے، لیکن 3 دن پہلے چیف منسٹر صاحب نے SC ST BC مائنارٹیز کی 4 ڈپارٹمنٹ کا ریویو لیا
اور اس میں کہے کہ بھئی جنرل ایسے ایشوز جیسے آئمہ کی عزیہ، یعنی ان لوگوں کا بہت کم تنخواہ کے اوپر پڑھا رہے بیچارے، ایسے لوگوں کو رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اب جو بھی 3 مہینے کا ایک ساتھ 24 کروڑ روپے ریلیز بھی کر دیے ہم لوگ، اور کل ان کے اکاؤنٹوں میں بھی گر گئے ہوں گے. اس کے بعد یہ بار بار اماموں کے تنخواہوں کے لیے ڈیمانڈ کرنا، پھر حکومت دینا، اس کے بجائے گرین چینل کے معنی ہیں ہر مہینہ ان کی تنخواہ بغیر بولے کہ جیسا سرکاری ملازمین کو ہر مہینہ تنخواہ گر جاتی ہے، ان لوگوں کو بھی 5 تاریخ کا دن کسی حال بھی 5-6 تاریخ کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ گر گیا. ایسا یہ احکامات جاری ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر ہی اس کے بعد کبھی ائمہ موذنین کو اپنی مانگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کا جو حق ہے ان کو ان کے گھر پہ بھیج دیا جائے گا. ضلع نظام آباد سے گنپور گورنمنٹ کالج تک RTC بس چلانے کا PDSU قائدین نے کیا مطالبہ. SU ضلع جنرل سیکریٹری جی راجیشور کے قیادت میں شہر نظام آباد سے بورگن، موپال، کلاسپور، ملنگی سے گھنپور تک RTC بسوں کو چلانے کے لیے قائدین نے مطالبہ کرتے ہوئے شہر کے ریجنل مینیجر کو ایک یادداشت حوالے کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نظام آباد سے موپال، کلاسپور، ٹانڈا، ملنگی سے کثیر تعداد میں طلباء ڈچپلی منڈل گھنپور میں واقع گورنمنٹ جونیئر کالج میں زیر تعلیم ہے، جو کہ شہر نظام آباد سے آنے والی بس ملنگی تک چلائی جا رہی ہے. ملنگی سے جونیئر کالج تک 2 کلومیٹر سے زائد پیدل چل رہے ہیں، جس سے طلباء صبح کے وقت کی کلاس سے محروم ہو رہے ہیں اور زائد بوجھ طلباء کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور ساپر ملنگی تک پیدل چل رہے ہیں. اس میں خاص طور پر طالبات کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے. گزشتہ کئی بار اس سے متعلق مسائل کے حل کے لیے مطالبہ کیا، لیکن اس طرف کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی. لہٰذا اس بار حکومت اس طرف خصوصی توجہ دیتے ہوئے طلباء کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ صرف ملنگی تک بلکہ صبح اور ساپر گھنپور جونیئر کالج تک بس چلانے کا مطالبہ کیا. رینجل مینیجر نے PDSU قائدین کی جانب سے دی گئی یادداشت پر در عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اظہار کیا. اس پروگرام میں PDSU شہری قائدین سائی کرن پرساد، اسماعیل پونوین کے علاوہ دیگر نے شرکت کی. نظام آباد کے کمشنریٹ حدود میں طلباء طالبات کے علاوہ نوجوانوں اور دلچسپی رکھنے والے فوٹوگراف اور ویڈیوگراف کو شارٹ فلموں اور مقابلہ جات کے لیے مدعو کیا. CP سائی چیتنیا. پولیس کمشنر P سائی چیتنیا نے کہا کہ نظام آباد آرمور اور بھودن ڈویژن سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو اس ماہ کی 21 تاریخ کو منائے جانے والے پولیس فلیگ ڈے کے موقع پر پولیس سے متعلق موضوعات پر تصاویر لینے اور مختصر فلمز بنانے کے لیے نوجوانوں کے علاوہ فوٹوگرافز اور ویڈیوگرافز کو آگے آنے کی ہدایت دی. CP نے کہا کہ معاشرے کی سلامتی اور امن کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کی پرواہ نہ کر کے شہید ہونے والے پولیس شہداء کے یادگار کے تحت 21 اکتوبر کو پولیس فلیگ ڈے منایا جا رہا ہے. پولیس فلیگ ڈے میں نہ صرف طلباء بلکہ فوٹوگرافز اور ویڈیوگرافز کے لیے مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا. اس حصے کے تحت 2024 اکتوبر سے 2025 اکتوبر تک ہنگامی صورتحال میں پولیس کی جانب سے کی گئی خدمات اور قدرتی آغاز میں پولیس کے فرائض کی انجام دہی کے علاوہ سائبر کرائم، ٹریننگ، ریگنگ، منشیات کی روک تھام میں پولیس کی جانب سے کی کوشش اور دیگر سماجی برائیوں وغیرہ میں پولیس کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے کی گئی مختصر تصاویر اور 3 منٹ پر مبنی شارٹ فلموں کی فلمبرداری کرتے ہوئے ریاست سطح کے مقابلہ جات کے لیے اس ماہ کی 24 تک پولیس کمشنر دفتر میں پولیس PRO کو حوالے کرنے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ شارٹ فلم 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو. 10:8 سائز فوٹو کو شارٹ فلموں کو پین ڈرائیو میں آپ کی تفصیلات کے ساتھ حوالے کریں. کمشنریٹ کے سطح پر منتخب کیے گئے 3 مختصر فلموں اور تصاویر کو ریاستی مکمل سطح کے مقابلہ جات کے لیے ریاستی DGP آفس حیدرآباد کو روانہ نہ کرنے کا اظہار.
اس ماہ کی 18 تاریخ کو ضلع نظام آباد بھر میں بند کو ہر ایک تعاون کرنے کی بی سی سنگم قائدین نے کی اپیل۔ شہر نظام آباد میں واقع گیتا بھون میں بی سی سنگم قائدین نے جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر قائدین نے بی سی تحفظات کے لیے پارلیمنٹ میں قانون بنا کر بی سی طبقے کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے سادھانہ سمتی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی سی طبقے کے لیے 42% مقامی بلدیاتی انتخابات میں ریاستی ریزرویشن فراہم کے اسمبلی میں بلا مقابلہ قرارداد کی منظوری عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے بی سی ریزرویشن بل کی راہ میں مرکزی حکومت کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے پر تنقید کی اور اس ماہ کی 18 تاریخ کو ضلع بھر میں بند کو کامیاب بنانے کی بی سی جے سی قائدین نے اپیل کی۔ మరి అదే విధంగా ప్రభుత్వాలకు మనం ఇన్ని రోజులు సామాన్యమైన ఉద్యమం పేపర్ ద్వారానే రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, అయ్యమ్మకి ఇది కావాలా అయ్యమ్మకి ఇది కావాలా అనేది. కానీ ఇవాళ మనం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంది? ప్రత్యక్ష యుద్ధం ఎదుగుతున్నాం, రోడ్డు మీదకి వస్తున్నాం. ఈ రోడ్డు మీదకి వచ్చేది 42% వచ్చిన దాకా ఇంట్లోకి పోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు కూడా సభాముఖంగా. شہر نظام آباد میں میڈی کور ہاسپٹل میں ورلڈ اسپین ڈے اور انستھیشیا ڈے کا کیا گیا انعقاد۔ دنیا بھر میں 16 اکتوبر کو ورلڈ اسپین ڈے یعنی عالمی ریڑھ کی ہڈی اور انستھیشیا ڈے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر میڈی کور ہاسپٹل نیورو سرجن ڈاکٹر کرشنا آدتیہ نے ابھی تک کامیابی کے ساتھ 300 سے زائد یونیورو سرجری کو مکمل کرنے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ طرز زندگی میں زیادہ تر کام بیٹھ کر کرنا اور موبائل لیپ ٹاپ کا استعمال حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی عمر میں ہی ریڑھ کی ہڈی کے درد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی کے درد اور گردن کے درد اور کمر کے درد جیسے مسائل پر لاپرواہی نہ کریں، صحیح طریقے سے بیٹھ کر کام کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرجری میں انستھیشیا سیکشن میں کردار بہت اہم ہے، اس سے متعلق مریض کی حفاظت کے لیے انستھیشیا ماہر کا تعاون نہایت ضروری ہونے کا اظہار کیا۔ వర్ల్డ్ స్పైన్ డే ప్రపంచం మొత్తం ఈ రోజున స్పైన్ పెథాలజీస్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అన్నమాట। అయితే ఈ సంవత్సరం స్పైన్ డేకి థీమ్ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ స్పైన్. సో చాలా మంది పేషెంట్స్లో మేము రెగ్యులర్గా ఏజ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ కాకుండా చిన్న వయసులో కూడా కొన్ని పొజిషనల్ చేంజెస్ వల్ల అంటే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వలన వర్క్ ప్లేస్లో కానీ యూజువల్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్లో చూస్తుంటాం, లేకపోతే తెలంగాణ ప్రజల్లో చాలామంది బీడీ వర్కర్స్ని చూస్తుంటాము. సరైన పొజిషన్లో కూర్చోకపోవటము, సరైన పొజిషన్లో వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయకపోవటము, ఎక్కువసేపు స్పైన్ మీద స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ అవ్వడం వలన చాలా ఎర్లీగా స్పైన్ చేంజెస్ అనేవి చూస్తూ ఉంటున్నాం. تلنگانہ شہدا پارک میں ضلع میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سی پی آر کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ شہر کے تلنگانہ شہدا پارک میں مرکزی محکمہ صحت کے ہدایت کے مطابق ضلع میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سینئر ڈاکٹر ٹی اروند نے سی پی آر پر بیداری کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے کسی بھی شخص کو اچانک حادثہ ہونے کی صورت میں حفاظت کیے جانے والے سی پی آر کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہوئے انہوں نے ہر کسی کو اتفاقی حادثہ کے سبب ہونے والے واقعے میں یقینی طور پر سی پی آر نے کرنے کی خواہش کی۔ نظام آباد اربن سٹی کانگریس صدارتی انتخابات کے تحت بلاک اے اور بلاک بی کے خاص کارکنوں کے ساتھ انتخابی مبصر رضوان ارشد ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے جائزہ اجلاس کیا منعقد۔ شہر نظام آباد اربن میں سٹی کانگریس کی صدارتی انتخابات کے حصے کے طور پر بلاک اے اور بلاک بی کے خاص کارکنوں کے ساتھ انعقاد عمل میں لائے گئے جائزہ اجلاس میں سنگٹھن سروجن ابھیان پروگرام کے تحت کانگریس پارٹی کے لیے مسلسل وفاداری کے ساتھ محنت کرنے والوں کو ترجیح دی جائے۔ اس حصے کے تحت نظام آباد شہری کانگریس پارٹی صدارتی انتخابات کے لیے نظام آباد اربن حلقے کے وسیع پیمانے میں خاص کارکنوں کا اجلاس شہر نظام آباد کے ہریتا ہوٹل میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اجلاس میں اے آئی سی سی مبصر رضوان ارشد ریاستی مشیر محمد علی شبیر نظام آباد انچارج ایم سی سی وینکٹیش بالمور کے علاوہ سابقہ ایم ایل اے مدن نے شرکت کی۔ نظام آباد حلقے کے خاص قائدین کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لا کر
ब्लैक कांग्रेस सदस्य जिले से वाबस्ता संगम के सुदूर के अलावा डिवीज़न सुदूर और साबिका कारपोरेटर्स के साथ इनकाद अमल में लाए गए। इजलास में इनकी राय हासिल की गई। इस मौके पर सदारती ओहदे की ख्वाहिशमंद से दरख्वास्तें तलब की गई। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात में कांग्रेस पार्टी को 14 साल के दौरान बिना किसी लालच और धमकी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ने वाले केशव को मुबारकबाद पेश की। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि संगठन सृजन अभियान मुल्क भर में इनकाद अमल में लाए, पार्टी को मुस्तकीम करने, पार्टी के मुसलसल मेहनत करने वालों की शनाख्त करके इन्हें ओहदा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुल्क भर में नौजवान और ख़वातीन के अलावा पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों की आवाज़ को सुनाने के लिए कांग्रेस हुकूमत काम करने का इजहार किया। చేశారు ఈ మధ్యలో నేను చెప్తున్నాను 2019లో మనకు 12,000 ఓట్లు వచ్చినాయి। ఆ 5 సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ 2024లో మనకు 94,000 వచ్చినాయి। ఎన్ని ఓట్లు పెరిగినాయి చూడు, 12,000 నుంచి 94,000 వచ్చి మన ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీ ఇప్పుడున్న బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్ గారి మీద 24,000 ఓట్లు అదనపు తీసుకొచ్చినాం। అలాగే నేను కూడా ఇక్కడ పోటీ చేసినప్పుడు చాలా సమస్యలు ఉండే, పార్టీ మీద మనకు నమ్మకం లేకుండే, అరే ఎక్కడ ఉంది మన పార్టీ అని। కానీ అప్పుడు మేము దాదాపు 67-68,000 ఓట్లకు తీసుకుపోయినాం। మళ్ళీ పార్లమెంట్ వచ్చేందుకు 94,000 వరకు వెళ్ళిపోయినాం। డే బై డే నిజామాబాద్లో కాంగ్రెస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అవుతున్నది। ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం। शहर के कंटेश्वर में तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम सरकारी ज़मीनात को फ़रोख्त करने के लिए इनकाद अमल में लाए गए। हराज में बिल्डर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए बोली लगाई। शहरी निज़ामाबाद के कंटेश्वर इलाके में वाक़ तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड शाख के ज़ेरे एहतमाम खाली रहने वाले सरकारी ज़मीनात के अलावा मकानात की सरेआम हिराज का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर 2 कमर्शियल प्लाटों के लिए 5 लाख और 9 ओपन प्लाटों के लिए 2 लाख रुपये कीमत के तहत डीडी की उसूली अमल में लाई गई। हुकूमत की जानिब से 16,000 कीमत मुकर्रर करने की बिना पर 25,000 से ज़ायद मुरब्बा गज को सरेआम नीलामी में ख़रीदी अमल में लाई गई। माँ बाकी MIG LIG 7 मकानात को सरेआम बोली लगाई गई और इसके अलावा 16,66,000 हुकूमत की कीमत होने की बिना पर 30 लाख तक हिराज में खरीदी की गई। अवामी नीलामी में शिरकत करने वालों को बिल्डिंग हासिल न होने के बाइस फौरी तौर पर डीडी की रकम को वापस किया गया। हिराज में बोली के मकानात को हासिल करने वाले 26% 5 दिन में अदा करें और माँ बाकी 75% 1 माह के बाद अदायगी अमल में लाने की ताकीद की। ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 7 దాకా పెండింగ్ ఉన్నాయండి। ఆ 7 మనం పంపించడం జరిగింది హైర్ ఆఫీషియల్స్కి। అవి అప్రూవల్ రాగానే మనం వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం। పైకి పంపించడం జరిగింది, వీసీ గారికి పంపించడం జరిగింది। వీసీ గారు అప్రూవల్ రాగానే మనం చేస్తాం। జరిగింది ఆ వేలంపాట సజావుగా జరిగింది, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏమి లేవు, అంత జాగ్రత్తగా జరిగింది। మీరు చూశారు, స్పందన బాగుంది। ఆ స్పందనలో మంచి మంచి రేట్లు వచ్చినాయి। టెండర్లు పిలవరండి, ఇది బహిరంగ వేలం ఇది ఓపెన్గానే జరుగుతుంది వేలం। ఈ వేలంలో అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, మీరు కూడా గమనించవచ్చు। అందరూ వేలంలో బహిరంగంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు। ఇక్కడ ఎటువంటి ఇది లేదండి, అంత బహిరంగమే। జాగాలు ఉన్నాయండి, ఇప్పుడు కొన్ని మాత్రం పెట్టాము। ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కాలనీలో హౌసింగ్ బోర్డ్ కంటేశ్వర్ కాలనీలో ఇంకా ఉన్నాయి, హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో మిగతాయి కూడా నెక్స్ట్ ఫేజ్లో పెడతాం। అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని పెట్టాము, అంటే ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి మనము ఒక 9, ఒక 7, 2 మొత్తం అవే పెట్టాము ఇప్పుడు ఈ వెంచర్ ఈ టైంకి। నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మళ్ళీ పెంచుతాం। అన్నీ ఒకసారి అంటే కూడా ఎక్కువైపోతాయి, మనకి టైం సరిపోదు, అందుకని నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ పెట్టాం। सोशल मीडिया के तहत KTR की जानिब से किए गए तबसरे के खिलाफ एहतजाज करते हुए कांग्रेस कायदीन ने CP दफ्तर के पास किया एहतजाज। रियासती हुकूमत और CM रेवंत रेड्डी पर आने वाले नामुनासिब पोस्टों के खिलाफ एहतजाज करते हुए MLC B वेंकट के ज़ेरे एहतमाम निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर दफ्तर के पास एहतजाज धरने का इनकाद अमल में लाया गया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी दफ्तर से KCT के मुखालिफत में नारे लगाते हुए CP दफ्तर के पास
पहुंच कर KTR के खिलाफ नारे लगाए। इस पर एहतजाजी धरने के दौरान पुलिस अमला और कांग्रेस कायदीन के दरमियान धमक पेल के अलावा लफ्जी झड़प हुई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले कायदीन को करीब में वाक़ पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया। बाद अज़ां MLC बी वेंकट ने रियासती हुकूमत के अलावा CM रेवंत रेड्डी पर सोशल मीडिया के तहत KTR की जानिब से पोस्ट करने की शदीद तनकीद की। इस एहतजाज के बाद कायदीन ने CP की शिकायत की। इस प्रोग्राम में रामा मोती गिरी बी वेंकट के अलावा गड्डू गो गंगाधर, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఒక కంప్లైంట్ కూడా ఈరోజు మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారి పైన పోస్టులు పెట్టిన BRS పార్టీ అఫీషియల్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ దీనికి సంపూర్ణ బాధ్యత। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने करनूल का किया दौरा। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने करनूल का दौरा करते श्री साई लम मंदिर में पूजा की। इससे पहले मुनादिर कमेटी वेंडेनों की जानिब से इनका शानदार पैमाने इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां वज़ीर आज़म मोदी ने शिवाजी पूर्ति मराकिज़ का मुशाहिदा करने के दौरान इन्होंने शिवाजी दरिया हॉल के अलावा धना मंदिर का मुशाहिदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी के साथ AP CM चंद्रबाबू नायडू के अलावा डिप्टी CM पवन कल्याण मौजूद थे। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनज़र साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने BRS पार्टी उम्मीदवार M सुनीता के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनज़र शेखपेट डिवीज़न सत्याराम नगर में माही गिरोह के साथ इजलास का इनकाद अमल में लाते हुए साबिक़ा वज़ीर MLA प्रशांत रेड्डी ने BRS पार्टी के उम्मीदवार M सुनीता को वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। बाद अज़ां MLA प्रशांत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के तहत शेखपेट डिवीज़न क्लस्टर 4 इंचार्ज भोदन के साबिक़ा MLA शकील आमिर के ज़ेर एहतमाम 48, 49, 50, 51, 52, 68 यूथ इंचार्ज जिसके साथ क़ियाम अमल में लाए गए इजलास में शिरकत की और हर एक वोट को 22 माह की हुक्मरानी में होने वाले कांग्रेस के कामों के बारे में वजाहत करते BRS पार्टी उम्मीदवार M सुनीता को वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर PSCS के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए मकई खरीदी सेंटर का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ अरगुल मुनीपल्ली देहातों में गवर्नमेंट मार्कफेड के तहत PASC के ज़ेर एहतमाम मकई के खरीदी मराकिज़ का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इख्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर MLA ने किसानों से मुखातिब करते हुए फसलों की तफसीलात के अलावा सरमायाकारी पर हासिल होने फ़ायदे के बारे में आगाही हासिल की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने पहली बार मकई की खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने इस मौके पर किसानों को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में IDCMS के साबिक़ा चेयरमैन मनीपल्ली सोसाइटी चेयरमैन साई रेड्डी, सरपंच साई रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस माह की 18 तारीख को मुनक़िद होने वाले BC रियासती बंद को अर्बन MLA धनपाल ने मुकम्मल हिमायत देने का किया ऐलान। इस माह की 18 तारीख को रियासती BC JAC संगम की जानिब से की गई अपील के मुताबिक इंसाफ के लिए बंद को मुकम्मल तौर पर तायद करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की जानिब से बताया गया है। इन्होंने कहा कि मुसलसल मेहनत करने वाले BC तबके को यकीनी तौर पर इंसाफ फराहम करने का इजहार किया। अर्बन MLA इनके लिए पहली खितार में रहकर इनको इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुधाकर इंजीनियलू प्रसाद व दीगर ने शिरकत की।
सुप्रीम कोर्ट में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को मजालिस मुकामी इंतखाबात में क़दीम रिजर्वेशन के मुताबिक अमल करने की हिदायत दी है और हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बीसी रिजर्वेशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई SLP को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत मजालिस मुकामी इंतखाबात में मौजूदा क़वानीन और पुरानी रिजर्वेशन के दायरा कार के मुताबिक अमल करे। इस फैसले के बाद तेलंगाना हुकूमत को इंतखाबात में फराहम किए गए 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना होगा। इख्तिताम से कबल नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में लगा करारा झटका। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दायर की गई SLP को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लायक खान की हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात नुमाइंदगी। आइमा मौज़िन के इजाज़िया के ग्रीन चैनल के ज़रिए हर माह इजराई की इक़दामात मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। चक्रानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ अरगुल मुनीपल्ली PSCS के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए मकई खरीदी सेंटर का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। शहर निज़ामाबाद के कंटेश्वर में तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सरकारी ज़मीनात को फ़रोख्त करने के लिए इनक़ाद अमल में लाए गए। हराज में बिल्डर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए बोली लगाई। इस माह की 18 तारीख को BC रियासती बंद की अर्बन MLA धलपाल ने की मुकम्मिल तायद। अर्बन MLA से BC कायदीन सुधाकर व दीगर ने की मुलाकात। सोशल मीडिया के तहत KTR की जानिब से किए गए तबसरे की मुखालिफत करते हुए CP दफ्तर के पास कांग्रेस कायदीन ने किया एहतजाज। साबिक़ा वज़ीर KTR की मुखालिफत में नारे लगाने के बाइस से CP दफ्तर के पास सूरत हाल कशीदा। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।